السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا روزہ شروع ہوا آج سے، اس کا شوال کا شوال ہوں۔ کا۔ طبیعت کیسی ہے ایسا ہی بہن؟ شروع کرتی ہوں آیا میں بیس سے، 13ویں 14ویں 15ویں، اس کے بعد اور 3۔ 3۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ماشاء اللہ، اچھا اللہ اچھا۔ کا کرم ہے۔ گرم پانی اللہ پیو تھوڑا۔ کرے کوئی پرابلم نہ کو ہم دے، آسانی سے کلاس ہو جائیں اللہ گے صحت دے، تندرستی دے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سورت نمبر 12، سورہ یوسف، آیا نمبر 32۔ یہی کنٹینیو ہو رہا ہے، اسی کا ذکر۔ وہ جو بلایا گیا تھا، مدعو کی گئی تھیں وہ بیگمات جو رئیس لوگوں کی تھیں، نوبلز کے وائفز، ان کو بلا کر اپنا پوزیشن کلیئر کر رہی ہے کہ دیکھو تم بھی اگر میری جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی ہیں، اور معاشرہ ویسا ہی ہے وہاں کا معاشرہ، آپ کیا بلیم کرتی ہیں؟ اب یہ 20ویں صدی کا حال اس وقت اس سے زیادہ خراب کب تھا؟ سینکڑوں سال پہلے۔ یہ کب کا واقعہ؟ یہ سینکڑوں سال پہلے کا، ہزاروں سال پہلے کا۔ اب 20ویں صدی میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ماڈرنٹی کا یہ ہے، ماڈرنائزیشن کا یہ ہے، یہ بہت ایڈوانسڈ اس کا یہ ہے۔ کچھ بھی نہیں، پہلے کا اور خراب تھا، اس سے خراب تھا۔ اب یہ دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے، ایک تو یہ عزیز مصر یعنی اونچے طبقے کے لوگ، ان کا یہ حال ہے۔ اب ان کے ساتھ والے جو نوبلز کی وائفز ہیں، ان کے جو گروپ ہے، ان کا جو ایلیٹ گروپ ہے، ان کا بھی وہی حال ہے، کچھ اس سے بہتر نہیں ہے۔ کیا اخلاقیات کیا تھے، کیا اقدار تھے، کیا ویلیوز تھے ان کے، اور یہ جو اس معاملے میں وہ اسلام نہیں تھا، ٹھیک ہے، تب تو اسلام نہیں تھا، لیکن کچھ تو ان کا دین تو تھا نا، کوڈ آف کنڈکٹ تو ہونا چاہیے تھا۔ حمورابی کوڈ کب تھا؟ کوسے زمانے میں؟ وہ سینکڑوں سال پہلے۔ وہ کوڈ میں بھی بہت سی کوڈ آف کنڈکٹ تھا، ایسا رہنا چاہیے، معاشرہ ایسا رہنا چاہیے، اخلاقیات ایسے ہونے چاہیے، زندگی کا یہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ حمورابی کوڈ بہت فیمس ہے نا، اس وقت تھا، لانگ اگو۔ یہ کب کا ہے؟ یہ شاید اس سے پہلے کا ہو یا اس کے بعد کا ہو، لیکن تھا تو معاشرہ بہت ہی بگڑا ہوا۔ دھرلے سے کہہ رہی ہیں، آج بھی اتنے دھرلے سے شاید نہ کہیں۔ اب آگے آ رہا ہے اسی میں کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا، اس نے میرا کہا نہ مانا، کس کے سامنے کہہ رہی ہے؟ وہ بیگمات کے سامنے۔ اس نے اگر میرا کہا نہ مانا، میرا حکم نہیں مانا، تو اسے جیل بھیج دیا جائے گا، پنشمنٹ فار نتھنگ۔ اس کی وہ بات زمانے میں بھی سیم ایسا چل رہا ہے، تھوڑا بھی آج سے بھی چینجز خراب دکھتا ہے مجھے تو۔ آج ہاں ایسا نہیں ہے نا، نہیں اتنا ہے، دھرنے سے بولنے کا تو آج نہیں ہے۔ تھوڑا تو نہیں ہے۔ پردہ ہے، ہاں تھوڑا تو ہے۔ شرم کرتی نہیں۔ ہاں آج اتنا اوپن نہیں ہے جتنا یہ لوگ اس ہاں، وقت بول رہے ہیں۔ وہ یہ ادب جو ہوتا ہے، یہ تو قرآن ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ اس وقت کا ذکر کر رہا ہے اللہ۔ یہ تو بہت بڑا ایک ادب سے تو بہت بڑا یہ ہے یہ۔ لیکن ادب بھی کیا کرتا ہے، اس وقت کا لٹریچر جو ہوتا ہے وہ بھی اس وقت کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب آپ کوئی ناول ہی پڑھتے ہیں، وہ کسی زمانے کی ہوتی ہے، تو وہاں کا معاشرتی یہ کیا تھا، کوڈ کیا تھا، کنڈکٹ کیسے تھے، لوگوں کی رہن سہن کیسا تھا، ان کے اخلاقیات کیسے تھے، ان کے شادی بیاہ وغیرہ کیسے ہوتے تھے، ان کا لباس وغیرہ کیسا ہوتا تھا، ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہوتا تھا، وہ ظاہر کرتا ہے نہیں، آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ۔ لٹریچر جو ہے، ادب جو ہے، وہ وقت کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس وقت وہ بیان ہوتا ہے اس کا وہ یہ پیش کرتا ہے، وہ وقت کیا تھا، کیسا تھا،
معاشرتی ایسا آداب کیا تھے، سیاسی زندگی کیا تھی، سوشل زندگی کیا تھی، یہ سارا پریڈکٹ کرتا ہے۔ قرآن ایک جھلک بتا رہا ہے کہ اس وقت کیا تھا، اس وقت کے وہ جو اعلیٰ ایلیٹ کلاس کے بیگمات کا کیا حال تھا، ان کے اخلاقیات کیا تھے، ان کے اقدار کیا تھے، ان کے ویلیوز کیا تھے۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ عزیز مصر کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی ہاں تو کیا ہوگا، اس کی عزت کیا رہے گی، اس کا وقت پوزیشن مقام کیا ہوگا، کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ تو اس وقت آج سے بھی خراب تھا۔ اگر ہم کنکلوڈ کریں تو لیڈر بھی تھے۔ ڈر کہاں تھا، ڈر نہیں ہے ہم کو، بیگمات کے سامنے بول رہے نا۔ اب آ رہا ہے نیکسٹ، اس میں وہی آ رہا ہے، یہی اسی آیت میں آ رہا ہے، دیکھیے سنیے۔ خالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، لمتننا یہ کیا، یہ ملامت کرنا، مجھے جو تم ملامت کر رہی ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی اس کے جال میں پھنس گئی ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ قالت وہ بولی، فذالکن دیکھو یہ وہی لڑکا ہے جس کے متعلق تم مجھے بدنام کر رہی ہو، الذی جو کہ لمتننی تم نے ملامت کی، فیہ اس میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ اور میں نے اسے پھسلایا، عن نفسہ یعنی اس کے جی کو میری طرف ورغلایا، اس کا نفس کو۔ تو اس نے کیا کریا، فَاسْتَعْصَمَ آسما بچنا، عاصم اسی سے ہے بچنے والا، عاصم نام رکھتے نا، بچنے والا بولے تو برائیوں سے بچنے والا، برائیوں سے، تقوی والا بولتے نا، تقی بھی وہی ہوا ہے، عاصم کا نام اور تقی یہ دونوں سیم معنی ہے، یہ بچنے والے، دونوں بھی بچنے والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے۔ فَاسْتَعْصَمَ تو وہ اس نے بچا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، خود کو بچا لیا اس نے برے کاموں سے۔ وہ لئن اور اگر، اب یہ بہت سخت ہے یہ، اور اگر لم یفعل اس نے نہ کیا، ما آمرہ جو میں حکم کرتی ہوں اسے، یعنی جو میں اسے کام کرنے کے لیے کہتی ہوں، اگر اس نے سر انجام نہ دیا، نہ کیا، تو کیا کرے گا، تو کیا ہوگا، لَيُسْجَنَنَّ قید کر دیا جائے گا، لَيُسْجَنَنَّ قید کر دیا جائے گا، قید خانے میں بھیج دیا جائے گا، البتہ یعنی یقیناً قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ اور ہو جائے گا وہ یقیناً، یہ بھی اگر یہ کیا ہے، لام تاکید ہے، یہ لَيَكُونَ وہ ہو جائے گا، من الصاغرین بے عزت، صاغر بولے تو اصغر، صغیر چھوٹا کون ہے، جو ذلیل ہو جاتا ہے، جو بے عزت ہو جاتا ہے، تو بے عزتی بھی کر دیتی، کیا واسطے، فار نو فالٹ آف ہز، کیا ہے اس کا، وہ تو اعلیٰ اخلاق بتا رہا ہے، ان کے پھندے میں نہیں پھنس رہا، تو یہ اس کا گناہ ہے، تو اس کے واسطے اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا۔ کیا ہے معاشرہ یہ، کیا اخلاقیت کا یہ ہے عالم، کیا ہے ان لوگوں کا، اللہ کے کیا خراب کرنا وہ تب اس وقت، وہ بھی ایجپشین سیولائزیشن، یہ مصر کی بات، یہ مصر واز فیمس پر تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، کیا تمدن ہے، یہاں دیکھے تو کیا مہذب، بہت مہذب سیولائزیشن، کریڈل آف سیولائزیشن، گہوارہ تمدن کا، تہذیب کا گہوارہ، ایجپشین سیولائزیشن فیمس تھا۔ اس کے بعد سب آتی انڈس ویلی، وہ دوسرے سب بعد میں آتی۔ تو عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا تم نے، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی، پھسلایا تھا، مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا، یہ ان عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے، سب کے سامنے، کتنے ہوں گے، 30-35 ہوں گے، تو کسی نہ کوئی اس کے ہسبینڈ کو بھی بول دے گا، اور چرچے باہر بھی ہو جائیں گے، کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہے، بے عزتی کا بھی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی مورل لیول ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ ورک لانے کی کوشش کی، تو یہ
بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی ایلیٹ کلاس کی اخلاقی حالت کیا تھی. کیا اخلاقیات تھے ان کے، کیا اقدار تھے، کیا ویلیوز تھے. ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ بھی ایلیٹ کلاس ہی ہوں گی، انہی کے گروپ والے ہوں گی، انہی کے لیول کے ہوں گے، بڑے عہدے داروں کے گھر کی بیگمات ہوں گے وہ بھی. ان عالی مرتبہ خواتین کے سامنے وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے نوجوان، رانا، شکیل، حسین، جمیل، ایسے مردانہ حسن والے اس پر اگر میں مر مٹتی تو اور کیا کرتی، میری جگہ تم ہوتے تو بھی یہی کرتے. آپ خود کو کیا کر رہی ہے، یہ جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ اوپن جو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے دیکھو. اوپن، ایک دم اوپن، اور خود کو جسٹیفائی کر رہی ہے. شادی شدہ عورت جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا، تمہارے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا تو تم بھی ایسے ہی کرتی. پھر یہ بڑے گھروں کی بہو بیٹیاں خود بھی اپنے عمل کو گویا اسی امر کی تصدیق کر رہی ہیں. انہوں بھی کیا بھی یہ نہیں بول رہی، اسے کیا بھی آبجیکٹ نہیں کر رہی، ان کی طرف سے بھی کوئی یہ نہیں ہے، کوئی نفی کی بات نہیں ہے. واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتے. یہ لوگ بھی ایسا ہی فیل کر رہے ہیں جو بیگم عزیز نے کیا ہے، یعنی عزیز مصر کی بیوی. پھر یہ جو خواتین ہیں ان کی بھری مجلس میں بیٹھ کر ان کے سامنے یہ میزبان جو ہے یعنی عزیز مصر کی بیوی علانیہ اپنے اس ارادے کا ادا کر رہی ہے، ان کے سامنے بیان کر رہی ہے کوئی شرم محسوس کیے بغیر کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھلونا بننے پر راضی نہیں ہوتا تو اسے جیل بھیجوا دیا جائے گا. یہ سب کچھ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اب یہ جو آج کل یہ ماڈرنٹی جو ہے یہ یورپین کنٹریز میں یہ جو ننگا پن ہے، آج کل انسٹاگرام میں ادھر ادھر بھی بہت خراب چیزیں آ رہی ہیں. بچوں کو تو تھمانا ہی نہیں فون، بہت ہی خراب چیزیں ہیں. ہمارے میں کا وہ زیادہ ہو گیا ہے. سب بھی ہیں اس پہ، سب نہیں، ہمارے بھی ہیں، سب بھی ہیں. گھر کی پوری باتیں کیسا کہ تو ساس بہو کا بات چیت، ایک وہ دوسرے تو کی پورا پورا ڈال رہی، پورا پورا. وہ تو خیر وہ ایک معاشرتی یہ دکھا لے رہی یا اپنا کچھ دکھا لے رہی، وہ ٹھیک ہے، یا وہ دکھانے سے درگزر کرے دکھانے جائے. سے دوسرا کیا ہے معلوم ہے، ماں بیٹے کا رشتہ خراب دکھا رہی، باپ بیٹی کا رشتہ خراب دکھا رہی، یہ بہن بھائی کا دکھا رہی. یہ سب بھی اخلاقیات سے بعید چیزیں اوپنلی دکھا رہی. کیا بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں، معاشرہ ہی اتنا خراب ہو گیا ہے. وہ کیا بھی نہیں ہے، قرب قیامت کے آثار ہے. وہ بیان ہو کر ہے نا، سب اوپن ہوتا ہے بول کو بیان ہو کر ہے نا. یہ آ گیا ہے، اوپن آ گیا ہے. بہت یہ ہوتا ہے، ایک دم ڈر ہوتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہوں گی، شاید بہت قریب ہوں گی. یہ قیامت کے قریب کے آثار میں بیان ہوا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں بیان ہوا ہے کہ سب کچھ اوپن، اور کیا بھی اس میں آر نہیں ہوگا، کسی کو کوئی شرم نہیں محسوس کرے گا. اب ایسا ہی ہو گیا ہے، انسٹاگرام میں آ گیا ہے، اب یہ دوسرے سوشل میڈیا میں سب آ رہا ہے. بہت بری چیزیں، بہت ہی بری چیزیں جو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھنا بھی گناہ، کیونکہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، نہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہر چیز کا ہے، ہر چیز کا گناہ ہے. جو کرنا گناہ ہے وہ دیکھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے. دیکھے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں تو کر رہے نہیں، دیکھنا بھی گناہ ہے ایکولی. اس سے بچنا ہے، بہت بچنا ہے سوشل میڈیا سے اور یہ ننگے پن سے بہت خود کو بچا کر رکھنا، ورنہ کرے بغیر وہ کیا بولتے ہیں گلاس پھوڑے چھیانے کا قصہ ہو جاتا ہے. کرے نہیں مگر وہ جو دیکھتی اس کا بھی گناہ ہو جائے گا شاید. گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو بہت بڑی چیزیں اخلاق سے چاہ رہی ہیں حد سے.
वो जो खुर्ब क़ियामत है, खुर्ब क़ियामत के आसार आप पढ़े तो मालूम होता है पेशन गोइयां हैं कि ये सारी चीजें आम हो जाती, रोड आम। सही रहता है, सब रोड सही रहता है, और एक शरीफ आदमी को गुजरना मुश्किल हो जाता है बोल। और एक जगह आता है कि एक मकबरा देखो उन्हें बोलता है काश मैं इसमें होता, यानी मर गया होता ये देखने के वास्ते, जिंदा ना होता। उतनी हद तक बुराई फैल गई रहती है, बेहयाई, फहाशी। ये अमेरिका, ये यूरोपियन कंट्रीज, अब ये जो भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनकी क्या बात, उनसे भी गए गुजरे ये लोग दिख रही इनका ये पढ़े तो। अब ये वाकया हूँ ये पढ़े तो क्या मालूम इससे भी उससे भी आगे क्यों चले गए नो। वो वक्त वो भी जबकि इतनी एडवांस वो वक्त। टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो कुछ सोशल मीडिया है, वो है, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था। तब भी ये लोग बेहयाई का एक कैसा आला मुजाहरा नमूना कर पेश लिया कर उन्हें। रहे। 20वीं सदी क्या है, 20वीं सदी से हाँ। पहले ही उससे आगे चले गए। बहुत बुरी चीज, बहुत बुरे। और ये क्या है, वखियानुस एक था, वखियानुस बोल को दखियानुस, दखियानुस। दखियानुस, वो बहुत दखियानुस मैंने बुतपरस्त था। तो विलेज लाइफ क्या बोलते हैं हम्म? क्या। दखियानुस के तो पुराने ख्यालात है। वो दखियानुस वो कई को आया है वर्ड बोले तो, वो जी। रोम में एक आदमी था, हाँ। कट्टर बुत परस्त था, हम्म, कट्टर बुत परस्त। जैसा वो असाबे कहफ का वाकया है नहीं, वैसा हाँ। ही जो जो भी ईमान पर रहती उनको सब पकड़ पकड़ को डालना, मारना, उनको मारना तोड़ना ये करने वाला था। शायद असाबे कहफ के जमाने का था उन्हें, तो उन्हें बहुत सताता था। उन्हें बहुत फेमस है ये इसके वास्ते, अच्छा। उसके वक्त बुत परस्ती बहुत जोरों पर थी। जो ईमान पर रहता था उन्हें इसके हथकंडे में आ जाता था। सैकड़ों बरस पहले, दखियानुस से सैकड़ों बरस पहले मिस्र में इसी शान के साथ पाई जाती थी ऐसी सारी चीजें जैसा आज इस रोशन जमाने में पाई जाती है। और दखियानुस कई को फेमस है बोले तो कट्टर आदमी था उन्हें, उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था। वो असाबे कहफ के जमाने का ये है। वो जो तो साथ थे ना, दखियानुस का माना ये उसी से आया होगा वो वर्ड। वर्ड। हाँ, दखियानुसी ख्यालात कर को बोलती हैं। हाँ, दखियानुसी ये यूज होता है वो वर्ड होता है। देहाती लाइफ के वास्ते या क्रूड हाँ चीजों हाँ के वास्ते यूज होता है, लेकिन वो एक्चुअली एक कट्टर बुत परस्त था वो, बुत उसका परस्त। नाम ये। और सताता था लोगों को, बहुत सताता था। असाबे कहफ के कंटेम्पोररी पीरियड। अच्छा अच्छा।